بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مولوی الیاری جیسے اپنی کتابوں کی دکان کھول رکھی ہے، موٹے موٹے کتاب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس کتنے کتاب ہیں، کتنا علم ہے۔ جیسے کوئی دکاندار اپنی ساری سامان دکان کے دروازے پہ لٹکا دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنی سامان ہے، تاکہ گاہک ہماری طرف بڑھیں کہ یہ بڑی دکان ہے۔ یہ دکاندار کیا جانے مولا علی مشکل کشا کی عظمت کو اور عاشق علی سخی لال شہباز قلندر کی عظمت کو۔ علم کتابوں میں نہیں ہوتا ہے، کتاب پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنے کتاب پڑھو گے اتنے گمراہ ہو جاؤ گے، جتنے کتاب پڑھو گے اتنے گناہ بڑھیں گے۔ یہ تو عام کتاب ہے، قرآن پڑھنے والا بھی گمراہ ہو جاتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ کثیر تعداد میں ہدایت پا گئے، کثیر تعداد میں گمراہ ہو گئے۔ کون گمراہ پا گیا قرآن کو پڑھ کر اور کون ہدایت پا گیا؟ دیکھیں کہ جس نے قرآن پڑھا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے بھی قرآن پہ فکر کیا وہ ہدایت پا گیا۔ کیونکہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن فکر کی کتاب ہے۔ پورے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہیں اللہ نے یہ کہا ہو کہ اس کو حفظ کرو، نہیں ہے۔ بار بار قرآن دعوت دیتا ہے کہ فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو۔ اور آپ پڑھیں گے حضور کی حدیثیں آپ کو ملے گی، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 26 میں حضور پاک کی حدیث ہے۔ حضور پاک فرماتا ہے کہ پہلے 10 آیتیں پڑھو، پھر اس کو سمجھو، پھر اس پہ عمل کرو، اس کے بعد آگے بڑھو۔ قرآن تو حفظ ہو جاتا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیا خوب فرمایا ہے جناب بھولیا سرکار نے، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، کبھی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، جاں جاں وڑدئی مندر مسیتاں، کبھی من اپنے وچ وڑیا نہیں۔ جڑا آسمان نہیں پڑھ رہا ہے، جو من وچ وسدا ہے وہ پڑھیا نہیں۔ یہ قلب کا قرآن ہے، اس کو پڑھو۔ جب تک قلب کی پاکی نہیں، قلب کی صفائی نہیں، قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر قرآن پڑھنے سے ہدایت مل جاتی تو امام حسین علیہ السلام والسلام کو مارنے والے قاری قرآن نہ ہوتے، کبھی بھی مولا علی مشکل کشا کی قرآن پڑھنے والے مخالفت نہ کرتے، وہ تو سارے قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن قلب کی پاکی سے پڑھو، اپنی نفس کی تزکیہ سے پڑھو۔ قلب کیسے پاک ہوگا؟ یہ تو کعبہ سے پوچھو کہ تو کیسے پاک ہوا؟ جو اللہ کا گھر ہے، مولا علی کے آنے سے پاک ہوتا ہے، اور جو ہمارا گھر ہے یہ قلب، کیا علی کے بغیر پاک ہو سکتا ہے؟ قلب کو پاک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے تو اس میں علی بٹھاؤ۔ جب اپنی قلب میں علی بٹھا کر قرآن پڑھو گے، مجھے قرآن کی قسم ہے، قرآن کی آیت آپ سے بولے گی، کیونکہ یہ قرآن نے پہلے شروع میں دعویٰ کر دیا ہے ھدی للمتقین، کہ میں ہدایت ہوں متقی کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ شیعوں کو چھوڑو، اہل سنت کا جو امام ہے، عالم ہے، امام شافعی، قسمیں اٹھا اٹھا کر چلا گیا کہ خدا کی قسم متقی وہ ہے جو علی سے عشق کرے، جو علی سے محبت کرے۔ اب بات تو صاف ظاہر ہے، قرآن اس کو ہدایت دے گا جس کے اندر میں، جس کی قلب میں علی ہوگا، جو مولا علی سے عشق کرے گا، مولا سے محبت کرے گا۔ علی سے بغض رکھ کے کوئی بھی سارا دن قرآن پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایک بندہ جو دن میں 3 بار قرآن کو ختم کرے، پڑھے، اور دوسرا بندہ جو ساری زندگی ایک آیت کو سمجھنے میں گزار دے، ان میں سے افضل وہ ہے جو ساری زندگی ایک آیت کو سمجھنے میں گزار دے۔ سارے بزرگ اللہ کے ولی جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سندھ دھرتی کا ولی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی کیا خوب کہا ہے، میں اپنی ساری زندگی کی تبلیغ لطیف سرکار کے اس شعر پہ قربان کر دوں۔ کیا خوب فرمایا، پڑھیو تھا پڑھن پر کڑھن کی نہ قلوب میں، پاڑھا ڈوہ چڑھن جی ورک ورائن وطرا۔ جتنا پڑھو گے اور سمجھو گے نہیں
تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی گواہی ہے۔ اور اس کے بعد شاہ عبد اللطیف بھٹائی فرماتا ہے کوڑیاں کتاب ان میں حرف مڑو ایک جے آہے نظر نیک تو بسم اللہ ہی بس تھی۔ جتنے بھی کتاب تم پڑھ رہے ہو ان میں ایک ہی حرف لکھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ اور بسم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بے کا نقطہ تو علی ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کہتا ہے کہ جتنے بھی کتاب ہیں وہ پڑھو، سارے کتابوں میں علی ملے گا آپ کو۔ خدا کی قسم بات حق ہے، سچ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حمد سے لے کر کے ناز تک کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں علی نہ ہو۔ اگر مسلمان اپنی مرضی کی ایک بھی آیت سمجھ جاتے تو علی کی مخالفت نہ کرتے۔ علی ہے، علی ہے، ہر جگہ علی ہے، سارے قرآن میں علی ہے، علی علی علی۔